Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. And dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next session. This poem, All the World is a Stage, by William Shakespeare. Again, this poem is very important from the examination point of view. We will elaborate its text first of all to understand the main idea of the poem, and then we will go on to its critical questions and explanations in English. عزیز طلبہ، ہمارے سلیبس کی ایک اور بڑی نظم اور اہم ترین نظموں میں سے ایک آل دا ورلڈ از اے اسٹیج بائی ولیم شیکسپیئر. بیٹے یہ نظم یہ سونیٹ کی شکل میں ہے اور ولیم شیکسپیئر کی بہت ہی معروف نظموں میں سے ایک، اور ہمارے سلیبس کے اعتبار سے امتحانی نقطہ نظر سے موسٹ امپورٹنٹ نظموں میں سے ایک. اور اب ہم جو ہے وہ اپنے پریسکرائبڈ سلیبس کے درمیان میں پوئٹری کی حد تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. ہم انشاءاللہ اس نظم کے دو حصوں میں اس کو مطالعہ کریں گے. پہلے حصے میں ہم اس کی ٹیکسٹ کو دیکھیں گے اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ ہم اس کے تنقیدی سوال اور ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے. تو آئیے اس کی ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں. Dear students, before going on to the textual reading of the poem, there are some hints about the poet ولیم شیکسپیئر. بیٹے تعارفی طور پر چند ایک باتیں ولیم شیکسپیئر کے بارے میں، پھر ہم آگے نظم کی طرف چلیں گے. انٹروڈکشن. ولیم شیکسپیئر واز بورن ایٹ اسٹریٹفورڈ آن ایوون ان 1564. یہ ایک علاقہ ہے چھوٹا سا سرسبز و شاداب. اینڈ ڈائیڈ ان 1616. He is undoubtedly the greatest English dramatist and poet. بلا شک و شبہ انگلش لینگویج کا، لٹریچر کا سب سے بڑا ڈرامہ نگار اور شاعر کہا جاتا ہے ولیم شیکسپیئر کو. He began writing at an early age. ابتدائی عمر ہی میں لکھنا شروع کر دیا. And had established a reputation for himself by acting and writing plays. ڈرامہ نگاری ان دنوں میں عروج پر تھی، اور یہ اسٹیج ایکٹنگ جو تھی وہ ایک بہت اچھا پروفیشن لٹریری سمجھا جاتا تھا. تو وہ پہلے ہی جو تھا وہ ایک ایکٹر کے طور پر مختلف ڈراموں میں، اسٹیج ڈراموں میں اپیئر ہوتا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ پلیز بھی کمپوز کرنا شروع کیے اس نے. The 18th century did not think much of Shakespeare as a dramatist. اس کے فوری بعد والی جو سینچری تھی، اپنی 18th سینچری جو تھی، اس نے تو اس کو بحیثیت ایک ڈرامہ نگار کے، ایک پوئٹ کے نظر انداز کیا. اینڈ his plays were adapted and changed to suit the taste of the age. اور اس کے ڈرامے جو تھے وہ انہیں تبدیل کر کے زمانے کے مزاج کے مطابق ڈھال کر پیش کیا جاتا رہا. However, the 19th century saw a reaction in his favor. تاہم 19ویں صدی میں اور پھر لیٹر آن 20ویں اور 21ویں صدی میں یہ جو ہے وہ اس کی حمایت میں رد عمل آیا. اینڈ ماڈرن کرٹکس ایگری دیٹ ہی از دا ورلڈز گریٹسٹ ڈرامٹسٹ. اور اب جو ہے پوری دنیا کے نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ ولیم شیکسپیئر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈرامہ نگار ہے. ہز نالج آف مین اینڈ ویمن از ان ایکولڈ. اس کا جو انسانوں کا علم ہے، انسانوں کی زندگی کے بارے میں اور ان کی ہسٹری کے بارے میں، وہ بے مثل ہے. ناٹ اونلی ڈز ہی گیو اس میگنیفیسنٹ پوئٹری. نہ صرف اس کے ڈراموں میں ہمیں شاندار شاعری ملتی ہے، چونکہ اس کے ڈراماز بیٹے سارے جو ہیں وہ فری ورس میں ہیں. بٹ آلسو اے پروفاؤنڈ انسائٹ انٹو ہیومن نیچر. بلکہ ہمیں ایک گہرا مشاہدہ جو ہے وہ انسانی فطرت کا، وہ بھی اس کے ڈراموں میں جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. تو ایز اے پروفاؤنڈ انسائٹ انٹو ہیومن نیچر جو ہے یہ نالج آف مین اینڈ ویمن، اور بھی اس کی پوئٹری میں بے شمار خوبیاں ہیں. تو تاہم اس نظم کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں بھی جو ہے وہ ہمیں یہ ایک پروفاؤنڈ انسائٹ جو ہے انٹو ہیومن نیچر، اس کا جو ہے وہ ثبوت اس نظم کی صورت میں بھی ملتا ہے.
Dear students, now we come on to the introduction towards our poem, please. اب ہم نظم کے حوالے سے بات کریں گے جو ہماری زیر مطالعہ نظم ہے آل دا ورڈ از اے اسٹیج. Introduction to this poem especially. Shakespeare has masterfully described the stages of human life in this poem. اس نظم میں شاعر نے بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ انسانی زندگی کو مختلف سٹیجز کی شکل میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسانی زندگی ہے کیا. The use of the imagery of acting and stage is a recurrent one in Shakespeare. شیکسپیئر کے ڈراموں میں، شیکسپیئر کی شاعری میں یہ ایک مسلسل لگاتار آنے والا جو ہے یہ ایک خیال ہے، تصور ہے جو ایکٹنگ اور سٹیج سے متعلق ہے، جو کہ یہاں اس نے استعمال کیا ہے. ناٹ اونلی بیکاز ہی واز اے ڈرامٹسٹ، نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک بذات خود ڈرامہ نگار تھا، بٹ آلسو بیکاز ہی واز ہمسیلف این ایکٹر. دوسری وجہ وہ بذات خود جو تھا وہ ایک عملی طور پر ایک ایکٹر بھی تھا، آرٹسٹ بھی تھا. He compares this world to a stage. پہلی چیز وہ اس دنیا کو ایک سٹیج قرار دیتا ہے. And all human beings to actors. اور کہتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں اس دنیا کے سٹیج پر اداکار ہیں. Enacting their allotted roles. جو اپنے اپنے متعین شدہ کردار، جو تحریر کنندہ ہے اس ڈرامے کا لکھاری تو جو ہے وہ کوئی اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس ڈرامے کے جو الاٹڈ رولز ہیں جو انہیں عطا کر دیے گئے ہیں، متعین کر دیے گئے ہیں، وہ آتے ہیں سٹیج پر اور ادا کر کے اپنے اپنے کردار نبھا کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. دا ڈیپر میننگ از دیٹ آف دا ٹرانزینس آف لائف. نظم کے جو گہرے معنی ہیں وہ اس کی جو ہے وہ عارضی پن، زندگی کا جو ہے بے ثباتی، ٹرانزینس، اینڈ دا بریف اسپین آف امپورٹنس اور فیم، اور وہ انتہائی مختصر عرصہ اہمیت کا یا شہرت کا، دیٹ وی ایز ایکٹرز انجوائے، جو ہم بحیثیت اداکار اس دنیا میں انجوائے کرتے ہیں. اینڈ دین آر ہرڈ نو مور. جیسے کہ وہ میکبت اپنے ڈرامے میں کہتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں کوئی سنائی نہیں دیتا، کوئی نہیں سنتا ہماری آواز، ہم موجود نہیں رہتے، ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے. دا پوئٹ ہیز ڈیوائڈیڈ لائف انٹو 7 stages. شاعر نے انسانی زندگی کو 7 درجوں میں یا 7 سٹیجز میں تقسیم کیا ہے. سپیننگ انفینسی ٹو اولڈ ایج، جو شیر خارگی کے زمانے سے بڑھاپے تک جو ہے جن کا دورانیہ ہے. شیکسپیئرز پروفاؤنڈ نالج آف ہیومن لائف اینڈ ایکیوٹ آبزرویشن کین بی سین ہیئر. اس کا جو وہ بڑا گہرا علم اور اس کا انتہائی گہرا مشاہدہ جو ہے زندگی کا، انسانی زندگی کا، اسے ہم اس نظم میں دیکھ سکتے ہیں. The use of the word mewling for the infant's cry is a wonderful stroke. شروع ہی کی لائنوں میں شیرخوار بچے کے لیے میولنگ کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے. اینڈ کریپنگ لائک اے سنیل، اور ایک جو کی طرح رینگتے ہوئے جانا ٹورڈ اسکول از اے مور دین ایکوریٹ ڈسکرپشن آف دا ریلکٹنس آف اسکول گوئنگ چلڈرن. اسکول جانے والے بچوں کی وہ جو ہچکچاہٹ ہے اس کی بہت بھرپور تذکرہ. دا لاسٹ اسٹیج آف اے مینز لائف ایووکس اے فیلنگ آف پیتھوس. جو آخری منظر ہے انسان کی زندگی کا وہ ہمارے اندر ایک گداز پیدا کرتا ہے. آل یوتھفل پیشن اسپینٹ، جوانی کا سارا جذبہ جوش ختم ہو چکا ہوتا ہے. آل ایمبیشن گون، سارے جذبے جا چکے ہیں. اینڈ مین ریڈیوس ٹو اے میئر شیڈو آف ہمسیلف، اور انسان محض اپنی ذات کا سایہ بن کر رہ جاتا ہے. سنکنگ انٹو اوبلیوین، اور بھول پن میں، بھلکڑ پن میں ڈوب رہا ہوتا ہے. تو یہ 7 سٹیجز جو ہیں ان میں تقسیم کرتے ہوئے شاعر نے بڑی خوبصورتی سے انسانی زندگی کو ایک سٹیج سے کمپیئر کیا ہے، اور ہمیں زندگی کی بے ثباتی اور زندگی کی جو ہے وہ کم تر عرصہ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. Dear students, the text of the poem starts from here. All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. All the world is a stage. دیکھیں آغاز ہی سے ولیم شیکسپیئر جو ہیں انہوں نے اس دنیا کو ایک
اسٹیج قرار دے دیا ہے. جیسے ڈرامہ جو ہے وہ اسٹیج ڈرامے میں ایک اسٹیج بنایا جاتا ہے جس پر اداکار اپنا اپنا مقررہ کردار ادا کرنے کے بعد رخصت ہوتے ہیں، پھر نیا کردار آ جاتا ہے، پھر اگلا کردار آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ دنیا جو یہ جہان رنگ و بو جسے اقبال کہتے ہیں، اس کو ولیم شیکسپیئر اپنے انداز میں جو ہے وہ ایک اسٹیج ڈرامے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اسٹیج سجایا ہوا ہے جہاں ہم اپنے اپنے کردار ادا کرتے ہیں اور پھر رخصت ہو جاتے ہیں. اینڈ آل دا مین اینڈ ویمن میئرلی پلیئرس. بڑے جیسے کوئی نثر ہوتی ہے اس طرح سے نثری انداز میں شاعر نے شروع میں اس کو خوبصورتی سے ہیومن نیچر کو، ہیومن ایگزسٹنس کو، انسانی زندگی کو وہ بیان کیا ہے. اور یہاں یہ جو حضرت انسان ہمیں دکھائی دیتے ہیں، خواتین و مرد، میئرلی پلیئرس، یہ محض ایکٹر ہیں. پلیئرس، ایکٹرس. اس دنیا کے سٹیج پر یہ جو مرد و خواتین ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جوان، بچے، بوڑھے، مرد، خواتین، یہ سب جو ہیں محض زندگی کے سٹیج پر محض اداکار ہیں. دے ہیو دیئر ایگزٹس اینڈ دیئر انٹرنسز. جیسے سٹیج کے اداکار جو ہیں وہ آتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں، ایگزٹس. اسی طرح زندگی کے اس سٹیج پر بھی انسان آتا ہے، اپنے کردار کو ادا کرتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے. اینڈ دیر انٹرنسز. اور اسی طرح ان کا داخلہ ہوتا ہے. جیسے سٹیج پر اداکاروں کا داخلہ ہوتا ہے اور وہ خروج ہوتا ہے ان کا، اسی طرح سے یہاں بھی انسان جو ہیں وہ زندگی کے اس سٹیج پر آتے ہیں اور پھر رخصت ہو جاتے ہیں مقررہ وقت پر، مقررہ اپنا کردار ادا کرنے کے بعد. اینڈ ون مین ان ہز ٹائم پلیز مینی پارٹس. لیکن انسان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا جو اس کا دورانیہ زندگی کا دورانیہ ہے اس میں اس کو مختلف جو ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے تفویض کر دیے جاتے ہیں. کیسے؟ ہز ایکٹس بینگ 7 ایجز. شیکسپیئر جو ہے اس کے ان کرداروں کو، ان ایکٹس کو جو ہے زندگی کے مختلف حصوں کو 7 ایجز میں، 7 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. یعنی شاعر کا خیال یہ ہے کہ دنیا کے اس سٹیج پر آنے سے لے کر یہاں سے خروج تک، یہاں سے نکلنے تک، انٹرنس اور ایگزٹ پوائنٹ تک جو سٹیجز ہیں ان کو ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. گویا یہ زندگی جو ہے وہ ایک بڑے سٹیج کی مانند ہے جس پر انسان آتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرنے کے بعد متعین شدہ کردار، یہ بھی اہم بات ہے کہ اس نے جو ہے وہ میئرلی پلیئرز، یعنی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود آور اون چوائسز. وی ہیو گاٹ فکسڈ اینڈ allotted roles which we have to play as human beings on this stage of life. اور اسی کو تقدیر کہہ لیں، اس کو قسمت کا لکھا کہہ لیں. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ ایک زندگی کا سرکل ہے اور اس سرکل کے اندر اندر ہی جو ہے وہ ہمیں رہنا ہے. مختلف مفکرین جو ہیں، دنیا کے شعراء جو ہیں، لکھنے والے جو ہیں، وہ زندگی کو معنی سمجھانے کے لیے مختلف تشبیہات اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں، سملیز اینڈ میٹافرس. یہاں شاعر نے جو ہے وہ سٹیج کے استعارے کو استعمال کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک سٹیج کی مانند ہے اور یہاں انسان جو ہیں وہ مختلف کردار ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں. Now, dear students, after comparing this world of human beings to a stage of acting, Shakespeare now elaborates different stages of human life, which he has divided very clearly into 7 ages. تو ایک شخص جو ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جو ہے وہ 7 مختلف قسم کے کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے، میجر. ورنہ تو زندگی مختلف کردار اور بھی بہت سے ہیں جو اسے ادا کرنا پڑتے ہیں، لیکن یہاں اس نے ان کو بڑے بڑے 7 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے جن کو ہمیں دیکھنا، اور ان کی تفصیل جو ہے وہ اس نے خود جو ہے وہ یہاں بڑی خوبصورتی سے وہ پیش کی ہے. دیکھیے، ایٹ دا فرسٹ دا انفینٹ.
میولنگ اینڈ پیوکنگ ان دا نرسز آرمس. دیکھیے یہ پہلی سٹیج میں جو ایک بچہ ہے شیرخوار ایٹ دا فرسٹ دا انفینٹ، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ پیدائش کے بعد ماں کی آغوش میں. میولنگ اینڈ پیوکنگ یہ دو ٹرمز دیکھیں بڑی خوبصورت ہیں. میولنگ اس کو اور کوئی کام نہیں، کوئی سرگرمی نہیں اس کردار کو ادا کرنے میں، وہ اسے صرف وہ روتا پیٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. جب اسے بھوک لگتی ہے یا اس کی دیگر ضروریات جسمانی جو ہے اسے مجبور کرتی ہیں تو وہ روتا ہے، درد ہوتا ہے تو روتا ہے. اور اس کے پاس ایکسپریشن کوئی نہیں ہے، الفاظ ابھی اسے عطا نہیں ہوئے ہیں، ابھی اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ محض رونے تک محدود ہے، چلانے تک محدود ہے، کرائنگ اینڈ پیوکنگ. اور پھر وہ جو ہے جب اوور ڈوز ہو جاتی ہے، اوور فیڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ دودھ نکالتا ہے، منہ سے پیوک کرتا ہے. تو یہ الٹیاں کرنا نہیں ہوتا، یہ جب بچہ جو ہے وہ آپ اس کو اوور فیڈنگ کر دیتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ فالتو دودھ جو ہے وہ اس کے پیٹ سے آٹومیٹک، اس کے یہ بھی اختیار اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے فالتو جو ہے وہ اپنے پیٹ میں اس کو سٹوریج کر لے، فالتو دودھ کو، فالتو خوراک کو. ظاہر ہے ابھی وہ دودھ پینے والا بچہ نا شیرخوار ہے تو ابھی اس کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے. ہم انسان تو آپ کو پتہ ہے جب مفت کا کھانا ہو تو ہم اونٹ کی طرح ہفتے کا بھی پیٹ میں سٹور کر لیتے ہیں، بشرطے کہ شادی پر گئے ہوئے ہوں، پاکستانی ہوں. تو بعض کئی لوگ تو سال کا کھانا جو ہے وہ پیٹ میں سٹور کر لیتے ہیں. تو اختیار ہوتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے اوپر. یہاں یہ بچہ جو ہے وہ ابھی بے اختیار ہے، نہ اسے اپنے ایکسپریشنز پر اختیار ہے، نہ ابھی اسے اپنے موشنز پر اختیار ہے، نہ اسے اپنی ایکٹیویٹیز پر اختیار ہے. ہیلپ لیس ہے، ہیلپ لیس، بے یارو مددگار. اور اس کی صرف مددگار کیا ہے؟ اس کی ماں، اس کی مدرز لیپ. ان دا مدرز لیپ ہی از جسٹ کرائنگ ٹو say off his demands. If he is sick, he cries. If he is hungry, he cries and cannot do anything else. اور یہ اس کی دو سرگرمیاں جو ہیں ان نرسز آرمز، تو بھئی یہ آیا کے بازوؤں میں، مطلب ماں کے بازوؤں میں یا اپنی آیا کے بازوؤں میں. اگر ماں کے بازو اسے میسر نہیں آئے ہیں تو اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ دوسروں کی گود میں ہی پلے گا. تو یہ اس کی ایکٹیویٹیز یعنی محدود ہیں. His acts of life start from here after birth. He just cries and pukes in the arms of a mother or a nurse. And then the whining school boy. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اب وہ دودھ پینے کا دور جو ہے وہ شیرخوارگی کا دور جو ہے وہ ختم ہوا. اب وہ شکایتیں لگانے والا اسکول بوائے، لڑکپن کے ایج اس کی آ گئی، اس کو کہتے ہیں لڑکپن کی ایج. ود ہز سیچل، جبکہ اس کا بیگ جو ہے اسکول بیگ اس کے کندھے پر ہے. اینڈ شائننگ مارننگ فیس، صبح کو بڑا چمکتا دمکتا چہرہ، ماں نے بڑے اسے جو ہے وہ پیار سے اسکول کے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس لیے اس کا چہرہ جو ہے وہ بڑا شائننگ مارننگ فیس ہے. کریپنگ لائک سنیل انویلنگ ٹو اسکول. اور یہ ساری فریزز جو ہیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑے جو ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے ایک اسکول گوئنگ بوائے بچہ جو ہے اس کی ایکسپریشنز اور اس کی ایکٹیویٹیز کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. کریپ، رینگتے ہوئے جانا، سنیل جیسے کوئی جوں رینگتی ہے، انویلنگلی ٹو اسکول، نہ چاہتے ہوئے اسکول کی طرف. وہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا اس کو اسکول جانے کو، کام کرنے کو، بٹ ہی از فورس ٹو گو ٹو اسکول بائی دا پیرنٹس، بائی سوسائٹی، بائی فیملی. تو دوسری سٹیج آتی ہے تو دیکھیں یہاں جو ہے اب اس کا ایکٹ بدل گیا ہے. ہی ہیز ٹو کنفرنٹ دا پریکٹیکل لائف، دا آؤٹ سائڈ ورلڈ آف دا ہاؤس. اب گھر سے باہر نکلے گا بچہ، لڑکپن آ گیا ہے تو اسے باہر جانا ہے، اسکول جانا ہے، علم حاصل کرنا ہے. اب اس کی جو ہے نا یہ فارمل ایجوکیشن کا دور شروع ہو گیا ہے. ماں کی آغوش سے آگے نکلا ہے بچہ، آؤٹ سائڈ ورلڈ سے اس کا کانٹیکٹ شروع ہوا ہے. تو اس کے جو ہے نا بیگ کندھے پر ڈالا ہوا ہے اور بڑا اس کا وہ تیاری شیاری کی ہوئی ہے اسکول جانے کی. تو لیکن زبردستی اسے کھینچ کر جو ہے وہ اسکول بھیجا جا رہا ہے. تو یہ نہ چاہنا اس کا ابھی یہ اس کی ایکٹیویٹی ہے. ہی ڈزنٹ لائک ٹو گو ٹو
स्कूल विलिंगली, दिल नहीं चाह रहा उसका घर पे खेलने कूदने को। ये खेलने कूदने के वैसे भी दिन होते हैं और हम बच्चों पर किताबें लाद देते हैं। तो ये बहरहाल ये एक बड़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है स्कूल गोइंग एज की, जिसे हम लड़कपन का दौर कह सकते हैं। यहाँ जो है वो हमारी सरगर्मियाँ जिस तरह से ये एक्ट हम अदा करते हैं उसको उसने बड़ी खूबसूरती से जो है वो पेश किया है कि फॉर्मल एजुकेशन का आगाज़ हो रहा है, बच्चा जो है वो ना चाहते हुए भी उसे स्कूल भेजा जा रहा है और उसकी एजुकेशन को मुकम्मल करने की शुरू करने की कोशिश हो रही है ताकि वो माशरे का एक मुफीद रुकन जो है वो बन सके और सही तरह से जो है माशरे में अपने बाकी किरदार जो हैं उनको अदा कर सके। इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ द स्कूल गोइंग बॉय just comes to youth period. Now he is grown up, he has become young. तो अब जो है फिर एक अगला दौर शुरू होता है, इसको हम थर्ड स्टेज कह सकते हैं ज़िंदगी की, जहाँ वो एक यूथ के तौर पर एक लवर का किरदार अपनाता है। तो सबसे जो ये पैशनेट एज होती है, देखें, जज्बाती इमोशनल स्टेज ऑफ लाइफ, जहाँ हमारे तमाम फैसले जो हैं जज्बात के तहत होते हैं। तो शेक्सपियर ने इसको इंटेंशनली जो है वो यूथ को लव से जो है वो रिलेट किया है। साइंग लाइक ए फर्नेस, वो एक धूकनी की तरह, जैसे भट्टा होता है, भट्टे में से धुआं निकलता है धूकनी का, ऐसे ही आहें भरता है किसकी मोहब्बत की, इश्क का भूत सवार हुआ है। विद ए वूफुल बैलेड, और बड़े दुखी किस्म के गीत होते हैं उसने लिखे हुए, या याद कर लेता है शेर सड़े सड़े तो उनको याद करके सुनाता रहता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो उसने अपनी महबूबा की पलकों की शान एकदस में लिखे होते हैं महबूबा के हुस्न के बारे में। तो बड़े दुखी किस्म के गीत, वो हिजर और विसाल की बातें। तो ये मोहब्बत का दौर है जी, पैशनेट इमोशनल एज है, जिसमें सारा जो है ना पेनिट्रेशन बंदे की जो है वो इस एज में towards the fair sex. A man is bending towards the fair sex. इसने ज़रा शेक्सपियर ने इसको ब्यूटीफाई करने के लिए इस एज को ज़रा लाइटली मैनर में आपके सामने रखा है, वरना ये एक एनर्जी का दौर होता है। यहाँ हर चीज़ पूरे जुबन पर होती है, अरूज पर होती है, आपके जज्बे अरूज पर होते हैं, एनर्जी अरूज पर होती है। तो आप जिस तरफ को भी जाना चाहें, you have got yourself the strength to go ahead, the power to go ahead. ये हमारा, इसको हम कहेंगे कि this is the third stage when a man grows physically and still not mentally, it is still इसको आप ये नहीं कहेंगे कि दिमागी तौर पर वो ज़हनी तौर पर जो है रूहानी तौर पर मजबूती आई है, नहीं, जिस्मानी तौर पर वेल बिल्ट हो गया है, बॉडी स्ट्रॉन्ग हो गई है और यहाँ इमोशंस के अंदर जो है वो तेज़ी आ गई है। तो ये एक तीसरी स्टेज उसकी ज़िंदगी की। आफ्टर द यूथफुल पीरियड शेक्सपियर एलेबोरेट्स द नेक्स्ट फोर्थ स्टेज ऑफ ए मैन। इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ जो है वो जिस्मानी पुख्तगी, ज़हनी पुख्तगी का ये दौर है और यहाँ जो है वो हम हर चीज़ को रौंदते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मैच्योरिटी और यूथ के दरमियान का अरसा कह सकते हैं आप इसको जो है वो शेक्सपियर अपने अंदाज में इसको सोल्जियर वाली एज कहते हैं। देन ए सोल्जियर, जवानी के बाद बंदा जो है वो फौजी बन जाता है, यानी फौजी में जैसा ज़हन हो जाता है, जिसम ज़हन फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब व गरीब किस्म के हलफ उठाता फिरता है, कसमें खाता फिरता है कि मुझे फलां की कसम, मैंने ये कर देना है, वो कर देना है। एंड बियर्ड लाइक ए पार्ड, और एक किसी पादरी की तरह, एक शायर की तरह जो है वो एक दाढ़ी रख लेता है चौगुद किस्म की। जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वार्ल, ये इसकी असल लाइन है, ज़बरदस्त। जेलस इन ऑनर, इज़्ज़त के मामले में हसद भी करता है कि दूसरे मुझसे आगे निकल गए हैं, मैं क्यों पीछे रह गया हूँ। सडन एंड क्विक इन क्वार्ल, बड़ा जज्बाती ये दौर होता है, जिस्मानी ताकत चूँकि भरपूर होती है तो बंदा यकदम हर किसी से झगड़ता, मोल ले लेता है, खाम खाई कूद पड़ता है खतरात में। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ,
اگر توپ کے دھانے میں بھی اسے ملے نا تو یہ عارضی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے. جہاں بھی عارضی شہرت ہوگی وہ بس اس میں کود پڑے گا. یعنی خطرات مول لینے کا عادی ہو جاتا ہے بندہ. جب یہ ایج آتی ہے تو اس کو ہم فزیکل سٹرینتھ کی ایج کہتے ہیں. تو یہاں بغیر دیکھے بھالے جو ہے یہ جوانی کا دور گزر چکا ہے، لیکن تھوڑا سا مضبوطی ہے ابھی جسم میں. تو یہاں جو ہے وہ یہ عارضی شہرت کے پیچھے جو ہے وہ انسان بھاگنا شروع کرتا ہے اور خطرات مول لینے سے بھی نہیں ڈرتا، جیسے کیننز ماؤتھ کو فریز کے ذریعے شیکسپیئر نے اسے الیبوریٹ کیا ہے. Dear students, after elaborating this age full of strength, vigor, bravery, everything, then comes the age of maturity. اسے اب ہم بلوغت کا زمانہ کہتے ہیں. یہ جوانی اور وہ جو مڈل ایج تھی اس کے درمیان آخر پر بڑھاپے سے پہلے کی ایج ہے. اور پھر جو ہے یہ ایج جو ہے اس کو اسی لیے ذہنی بلوغت کا نام دیا جاتا ہے کہ اب یہاں جو ہے وہ فیصلے سمجھ سوچ کر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، زندگی کے فیصلے. اینڈ دین دا جسٹس in fair round belly with good capon loined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. یہ لائن اس کی زبردست ہے. And so he plays his part. پھر اس کے بعد دور آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں بلوغت، میچورٹی ایج. یہاں جو ہے وہ انسان ایک جج جیسا رویہ جو ہے وہ اپنا لیتا ہے، جیسے جسٹس بن گیا ہو. چیف جسٹس ثاقب نثار نہ کہیے گا، مہربانی کر کے یہ بس جسٹس کہہ لیں آپ. ان فیئر راؤنڈ بیلی، اب اس کی پیٹ جو ہے وہ باہر کو نکل آتا ہے، بنگلڈ آؤٹ باہر کو نکل آتا ہے راؤنڈ بیلی. کھانے کھا کر کہ کس طرح کے ود گڈ کیپن لائنڈ، یہ دیکھے ٹھوسے ہوئے مرغ کھا کھا کے، کیپن لائنڈ بنے ہوئے ٹھوسے ہوئے مرغ کھا کھا کے، یعنی اچھی خاصی جو ہے نا وہ ہیلدی ڈائٹ لینے کے بعد کھانے پینے کا شوقین ہو جاتا ہے بندہ، ویلا بہ کے کھاتا ہے اور بس. اور یہ اب ود آئیز سویئر، آنکھوں میں درشتگی آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے. اینڈ بیئرڈ آف فارمل کٹ، اب روایتی قسم کی جو ہے نا وہ رسمی قسم کی داڑھی رکھ لیتا ہے، بڑا مدبر متین نظر آنے کی کوشش کرتا ہے ظاہری طور پر. فل آف وائز ساس، اور گفتگو کرتے ہوئے بڑے بڑے جو ہے وہ یہ ضرب المثال کے حوالے دیتا ہے کہ بابیا نے ہے کیا ہے، بزرگا نے ہے کیا ہے، ساز، یہ ضرب المثال وغیرہ. اینڈ ماڈرن انسٹنسز، اور جدید زمانے کی بڑی مثالیں، یہ سائنس کی ترقی نے یوں کر دیا، موبائل نے یہ کارنامہ انجام دے دیا، سیٹلائٹ یوں ہو گئے. لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بڑی جاندار گفتگو کرے گا کہ محفل میں سینٹرل پوائنٹ مجھے مل جائے. اینڈ سو ہی پلیز ہز پارٹ، اور اس طرح جو وہ بندہ اس ایج اور میچورٹی سے بھی بہرحال گزر جاتا ہے، یہ دور بھی گزر جاتا ہے. اسے ہم ایج اور میچورٹی کہتے ہیں. یہاں بندہ بس کھانے پینے کی طرف دھیان رکھتا ہے، روٹیاں کھاتا ہے ٹکا کے اور مرغے بون بون کے. آنکھوں میں تھوڑی درشتگی سی آ جاتی ہے اور لوگوں کو دکھاوے والی داڑھی ایک رسمی سی رکھ لیتا ہے کہ حاجی صاحب ذرا سونے بھی لگ گن تو لوگ کا امپریشن بھی پوے. تو یہ اور پھر گفتگو میں جو ہے وہ کمال قسم کی مثالیں اور بڑے ضرب المثلیں اور بڑی سمجھداری والی باتیں. تو خواہ اندر سے کھوکھلا ہے کیوں نہ ہو، اس میں طنز بھی ہے، لیکن وہ ظاہری بناوٹ سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اب بڑا ہی ذہنی طور پر پختہ انسان بن گیا ہوں. تو یہ ویسے اگر آپ اوورال نظم کا دیکھیں، لفظوں کی چناؤ جو ہے امیوزنگ بھی ہے، مزیدار بھی ہے نظم، اور ہمارے لیے سبق بھی اس میں موجود ہے. ایکسپلینیشن میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اینڈ دین کمز the sixth stage. This is the age of old age that is called. اب بیٹے چھٹی ایج شروع ہوتی ہے، پھر اس کو ہم بڑھاپے کا دور کہتے ہیں. اور یہ بڑھاپا مختلف ثقافتوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف ریجنز میں، مختلف عمر کے حصوں میں آ جاتا ہے. کچھ لوگ تو پیدا ہوتے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، مطلب ان کی سوچ بوڑھی ہوتی ہے. کچھ ملکوں میں جو ہے 40-45 سال کے بعد ہی
بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. کچھ ملک جو ہیں وہ 60 سال کی ایوریج ایج کو لیتے ہیں, کچھ جو ہے وہ 100 سال کوئی بوڑھے نہیں ہوتے ہیں. ابھی آپ اپنے پی ایم صاحب کو تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہ بوڑھے ہیں, وہ تو کہتے ہیں جی میں ابھی بھی جوان ہوں. نواز شریف صاحب بھی ابھی جوان ہیں, اب آپ 70 ہونے کے باوجود وہ بھی ابھی بالکل فریش سے لگتے ہیں, ینگ. اور سب سے زیادہ ینگ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ماروی میمن سے شادی کر کے. دیکھیں نا, یہ بڑھاپا جو ہے, یعنی اس کا تعلق جو ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ دل سے ہوتا ہے. یہ ایک نظم ہے جو یاد آ رہی ہے W.B. ییٹس کی, اس کا عنوان تھا یوتھ اینڈ ایج. تو اس میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بوڑھا نہیں ہوتا بشرطے کہ اس کی سوچیں جو ہے وہ بوڑھی نہ ہو جائیں. تو اس میں وہ ایک لائن ہے جو ویسے ساری نظم آتی تھی, کسی زمانے میں بھول گئی ہے. یوتھ اینڈ آئی آر ہاؤس میٹس اسٹل. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اور جوانی ابھی تک جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, ہم جوانی گئی نہیں ہے. بوڑھا ہونے کے باوجود شاعر یہ سوچتا ہے یوتھ اینڈ ایج. ہاں, وہ اس کی پہلی لائنیں یوں شروع ہوتی ہیں, فلاورز آر لولی اینڈ لو از فلاور لائک, فرینڈشپ از اے شیلٹرنگ ٹری. تو آگے بڑی لمبی طویل نظم ہے, تو اس کا مرکزی خیال یہ ہے. تو بیٹے یہ 6ٹھی سٹیج میں جو ہے شیکسپیئر ہمیں بتائے گا کہ بڑھاپے کی ایکٹیویٹیز ہماری کردار جو ہے ہم بڑھاپے کا کیسے ادا کرتے ہیں زندگی کے اس سٹیج پر. تو آئیے دیکھتے ہیں جی. سوری میں نے ذرا حوالے ادھر ادھر کے دے دیے ہیں, سارے ڈیلیٹ کر دیں بے شک. اہم بات اب یہاں سے, دا 6th اسٹیج شفٹس. جب وہ میچورٹی کی دور ختم ہو جاتا ہے ہمارا, تو پھر جو ہے وہ یہ 6ٹھی اسٹیج جو ہے وہ زندگی کی یہ شروع ہوتی ہے, جسے اب ہم اولڈ ایج کا نام دیں گے. انٹو دا لین اینڈ سلپری پینٹلون. ہماری جو پینٹلون ہے اب ڈھیلی پڑ جاتی ہے پتلون, اور وہ پتلا ہو جاتا ہے جسم چونکہ. وتھ اسپیکٹیکلز آن نوز. اور اینک, یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ڈسکرپشن ہے. اینک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ دھیرے دھیرے بوڑھے لوگوں کی لپکتے ناک کے نوک پر آ جاتی ہے. اینڈ پاؤچ آن سائڈ. ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا ہوتا ہے, سبزی لینے جا رہے ہیں بابا جی. ہز یوتھفل ہوز ویل سیوڈ اے ورلڈ ٹو وائڈ. جو جوانی کی جرابیں ہیں جو لکو کے رکھی ہوئی تھی, بچا کے رکھی ہوئی تھی, ہوز حوضری اسی سے بنایا نا بھائی. تو اب کیا ہے, اے ورلڈ ٹو وائڈ. اب وہ ٹانگیں چونکہ ان پر وہ نہیں رہی, گوشت پوشت نہیں رہا, تو وہ سوکھ گئی ہیں پنڈلیاں, تو لہٰذا وہ جرابیں جو ہیں وہ کھلی ہو گئی ہیں. فار از شرنک شینک اینڈ از بگ مینلی وائس. تو اس کی جو شرنک شینک ہے نا, شرنک شینک سکڑی ہوئی ٹانکیں, وہ جن پر اب گوشت پوشت نہیں رہا, تو اس کے لیے وہ جوانی کی جرابیں اب ڈھیلی پڑ گئی ہیں. وہ بس ویسے ہی وہی جوانی والی ہی استعمال کرتا چلا جا رہا ہے بابا جی. اور ہاتھ میں اس نے وہ سوٹا پکڑا ہوا ہے, تھیلا پکڑا ہوا ہے, اور سبزی لینے گیا وہ بابا بازار. اینڈ از بگ مینلی وائس. وہ جو مردانہ آواز تھی نا پرانی, اب ٹرننگ اگین ٹو ورڈ چائلڈش ٹریبل. وہ اب دوبارہ ایک بچے کی آواز کی طرح سے پتلی سی ہو گئی ہے, ٹریبل. پائپس اینڈ وسل ان ہز ساؤنڈ. اور اس کی منہ سے اب یہ سوں کی آوازیں, پائپس اینڈ وسلس, سیٹیوں کی آوازیں اب اس کے منہ سے نکلتی ہیں. کیوں جی؟ دانت نہیں رہے جناب. منہ میں دانت ہوں تو ہوا پوری بلاک ہو کر آتی ہے. جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو دانت نہیں رہتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ آواز جو ہے وہ اس میں سے وسلنگ ساؤنڈز جو ہیں وہ نکلتی ہیں. ویسے بھی چھاتی رکی ہوئی ہے بابا جی کی, کھانسی آ رہی ہے, تو سیٹیاں تو بجیں گی چھاتی میں سے. تو اب یہ تصویر کشی جو ہے خوبصورت ترین, یہ زبردست, سب سے اچھی ڈسکرپشن بڑھاپے کی جو ہے یہاں ہمیں دکھائی دیتی ہے. اور ایکوریٹ, دیکھیں ایکوریسی کتنی ہے. ولیم شیکسپیئر نے کمال کر دیا ہے, کیسے اس کی پوری جو ہے وہ یہ ایسے ہی جو ہے وہ بڑھاپے کو آپ سگنیفیکنٹلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آخر میں ولیم شیکسپیئر نے ایگزٹ پوائنٹ کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے. لاسٹ سین آف آل دیٹ اینڈز دس اسٹرینج ایونٹفل ہسٹری is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste,
سینز ایوری تھنگ. اب ایکسٹریم اولڈ ایج اسے کہتے ہیں، انتہائی بڑھاپے کا زمانہ. جب اباو 80s والی ایج شروع ہوتی ہے تو سب سے آخری منظر جو ہے جو زندگی کے سٹیج پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہاں جو ہے اختتام زندگی آ گیا ہے. دیٹ اینڈز دس اسٹرینج، اس عجیب و غریب ایونٹ فل ہسٹری، انسانی تاریخ کی یہ واقعہ سے بھرپور جو تاریخ تھی زندگی کی، وہ اب ختم ہونے والی ہے. اختتام، ایگزٹ پوائنٹ پر آ گیا ہے انسان. اس کے تمام کردار جو ہیں زندگی کے سٹیج پر مکمل ہو گئے ہیں اور اب وہ اپنی ایگزٹ پوائنٹ کی طرف از سیکنڈ چائلڈشنیس، اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا بچپن ہے. اینڈ میئر اوبلیوین، اور اب یہاں اور کچھ نہیں ہے سرگرمیاں، بس یادداشت کھو گئی ہے. اوبلیوین، بھول پن کا، بڑکل پن کا شکار ہو گئے ہیں بابا جی، ابھی کچھ باقی نہیں بچا. سینس ٹیتھ، نہ دانت رہے، مزہ ختم ہو گیا. کھانے والے وہ جو عادتیں تھی وہ بھی ختم، اب نہ تو مرغا کھایا جا سکتا ہے نہ گوشت، کچھ نہیں، اب بس شوربے پر گزارا. سینز آئیز، آنکھیں بھی گئیں، نظر نہیں آتا. اب وہ جو پہلے یوتھفل آئیز تھیں جن میں وہ لور صاحب کو وہ بلیورڈ کی آئی بروز نظر آتی تھی، اب وہ آنکھیں بند، نظر ختم. سینس ٹیسٹ، کوئی مزہ نہیں زبان میں، کچھ بھی کھا لیں تو بس پتہ نہیں لگتا آپ کو کچھ کھایا ہے کہ نہیں. سینس ایوری تھنگ، اب ہر چیز ختم ہو گئی ہے. گویا زندگی کا سارا لطف، سارا مزہ جو ہے it has come to an end. Now man is going to the exit point. This is the conclusion of life. تو بیٹے یہ نظم جو ہے مجموعی طور پر یہاں 7 سٹیجز بیان کرتے ہوئے شاعر نے ہمیں زندگی کے عارضی پن کا سبق دیا ہے کہ یہ زندگی کتنی بے معنی، عارضی اور بے ثبات ہے. اقبال ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو یہ بس تغیر جو ہے، تبدیلی جو ہے، there is nothing permanent in this universe. Everything has to go to the altar of death at last. Everything is transient. ہر چیز تبدیلی پذیر ہے، تغیر پذیر ہے. ڈیتھ از دا گریٹسٹ ریئلٹی، اصل حقیقت زندگی کی موت ہے، اور ہر چیز کو جو ہے وہ آخر میں کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر سانس لیتی ہوئی بریدنگ ہاؤس جو ہے اس سے آخر کار جو ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے. تو یہی جو ہے وہ پیغام ہے. شیکسپیئر نے ذرا اس کو لائٹلی پیش کیا ہے، اور علامہ اقبال جو ہے وہ اس کو ذرا اور طرح سے پیش کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ ایکسپلینیشن میں اس کو مزید ڈیبیٹ کریں گے. وہ ہمارے ہاں تو وہ ہے نا، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی جو دائمی زندگی ہے، اس کا نیکسٹ سٹیج آف لائف اس نے شروع ہونا ہے. یہ تو سٹیج محض دکھاوا، دھوکہ فریب ہے. اصل سٹیج آف لائف جو ہے سجنی ہے، وہ دوسری لائف میں جسے ورلڈ ہیئر آفٹر کی زندگی کہتے ہیں اس میں آئے گی. تو بیٹے یہ شیکسپیئر کی مختصر سی سونیٹ، لیکن بہت خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں زندگی کی حقیقت جو ہے، انسانی زندگی کی حقیقت، اس سے روشناس کروایا ہے. Dear students, thank you very much for participating in today's session. See you soon, inshallah, in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.